اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 12 پھر سے شامل ہے، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو اس کے ترکہ سے تمہارا نصف یعنی آدھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر مرنے والے مرد کی وراثت کلالہ کی شکل میں ہے یا وہ عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ اس کے قرضہ کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ ناظرین، اس آیت کی تفصیلات کے سلسلہ میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا کہ زوجین کا حصہ کیا ہے، کلالہ کسے کہتے ہیں، کلالہ کی میراث کیا ہے، اور زر الرضع وصیت کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات گزشتہ نشست میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز اسی سے متعلقہ دیگر تفصیلات، جن میں ذی الفروض کون ہیں، ذوی الفروض کون ہیں، بھتیجے کا حصہ پھپھی سے کس طرح کتنا ملتا ہے، غصہ کی اسبہ کی تلاش کیا ہے، مولا کا اسبہ کیا ہے، ذوی الارحام کنہیں کہتے ہیں، اسلامی قانون وراثت کسے کہتے ہیں، اس سلسلہ میں آج کی تفصیلات میں بحث ہوگی۔ ناظرین، کتاب و سنت میں جن ورثاء کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ ایسے ورثاء کے حصے سنت کی روح سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک دادا کا حصہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میرا پوتا مر گیا ہے، مجھے اس کے ترکہ سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھٹا حصہ۔
وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا تیرے لیے ایک چھٹا حصہ اور بھی ہے، پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ دوسرا حصہ تمہارے لیے بطور خوراک ہے۔ اور ترمذی شریف میں لکا عصبۃ یعنی بطور عصبہ ہے۔ دادی اور نانی کا حصہ کیا ہے؟ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ یعنی دادی اور نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا ہے۔ پھر بخاری شریف کی کتاب الفرائض میں یہ ایک درج ہے کہ اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو تو پھر حصہ کیسے ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹی، پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ، تاکہ 2/3 مؤنث اولاد کا زیادہ سے زیادہ حصہ پورا ہو جائے، باقی بہن کو ملے گا۔ اگر ایک بیٹی اور ایک بہن ہو تو اس سلسلہ میں ابو داؤد سنن ابو داؤد میں کتاب الفرائض میں حدیث طیبہ ہے کہ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے۔ ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی۔ انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا۔ اور ابو داؤد میں یہ الفاظ زائد ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقید حیات تھے۔ بھتیجے کا حصہ پھوپھی سے، اس کی تقسیم کیسے ہے؟ تو موطا کتاب الفرائض میں یہ درج ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ بھتیجا تو پھوپھی کا وارث ہے مگر پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں۔ یہ عصبہ کون ہے؟ ناظرین، اسبا میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں، اور ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو بچے وہ اسے ملتا ہے۔ اسبا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مقرر کردہ حصہ داروں کا حصہ ادا کرو، پھر جو بچ جائے وہ قریب ترین رشتہ دار مرد کا ہے۔ ناظرین، بسا اوقات ذوی الفروض اسبا کے ساتھ مل کر اسبا بن جاتے ہیں۔ مثلاً میت کی اولاد صرف 2 بیٹیاں ہیں، نہ والدین ہیں نہ بیوی، تو بیٹیوں کو 2/3 ملے گا اور باقی کے لیے اسبا تلاش کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ان بیٹیوں کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہو تو بیٹا چونکہ اسبا ہے لہذا وہ بہنوں کو بھی اسبا بنا دے گا، اور تقسیم اس طرح ہوگی: بیٹے کا 1/2 اور دونوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کا 1/4 حصہ۔ ناظرین، اسبا کی تلاش کیسے کی جائے؟ اسبا سب سے پہلے اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے، اور مولا کا اسبا کیا ہے؟ اس سلسلہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف میں کتاب الفرائض میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزاد کردہ غلام کے ورثہ کا اسبا کی حیثیت سے حقدار وہ ہے جس نے اسے آزاد کیا ہو۔ ذوی الارحام کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، ابو داؤد کتاب الفرائض میں درج ہے کہ اگر ذوی الفروض اور اسبا بھی موجود نہ ہوں اور صرف بانجے بانجیاں، نواسے نواسیاں، ماموں وغیرہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے۔
وہی اس کی طرف سے دیت دے گا اور وہی وارث بھی ہوگا۔ ناظرین، اسلامی قانون وراثت کا آپ کے سامنے میں خلاصہ رکھتا ہوں۔ اسلامی قانون وراثت کا مدار 3 چیزوں پر ہے: نسب، نکاح اور ولا۔ نسب میں 3 پہلوؤں کو اس ترتیب سے ملحوظ رکھا کہ سب سے پہلے اولاد کا حصہ، اولاد کا، جیسا کہ ابتدا ہی میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ دوسرے نمبر پر والدین کے حصوں کا ذکر ہوا اور تیسرے نمبر پر بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ نکاح سے مراد مختلف صورتوں میں میاں اور بیوی کے حصوں کا ذکر ہے۔ ولا سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آزاد کردہ غلام جس کا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو تو اس کا وارث وہ مالک ہوتا ہے جس نے اسے آزاد کیا تھا، اور یہ صورت آج کل مفقود ہے۔ نکاح کی بنا پر بھی حصوں کا ذکر نسبتاً آسان ہے کہ میت اگر عورت ہو اور بے اولاد ہو تو مرد کو اس کی میراث کا آدھا حصہ ملے گا، اگر صاحب اولاد ہو تو خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اسی طرح میت مرد بے اولاد ہو تو بیوی کو یا اس کی سب بیویوں کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اولاد والا ہو تو بیوی کو 8واں حصہ برابر ملے گا۔ ناظرین، اب نسب کے رشتہ داروں کے حصے ذرا قابل فہم ہیں کیونکہ اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ان میں سے چند مشہور و معروف اور عام صورتیں یہ ہیں۔ پہلی صورت، جو مرد یا عورت بوڑھا ہو کر اپنی طبی موت مرتا ہے تو اس وقت عموماً اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر بہن بھائی ہوں تو الگ گھروں والے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اولاد ہی وارث ہوتی ہے۔ اب اگر اولاد ایک ہی بیٹا ہے تو زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد باقی سب میراث کا وارث ہوگا، اور زیادہ بیٹے ہوں تو سب اس باقی حصہ میں برابر کے حصہ دار ہوں گے، اور بہن بھائی اگر ملے جلے ہیں تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ کی نسبت سے ویسا ملے گا، اور اگر لڑکا ایک بھی نہیں، ایک لڑکی ہے تو اسے کل کا نصف ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں کل کا 1/3 ملے گا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اس کے بعد صورت یہ ہے کہ میت کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو۔ اگر دونوں زندہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو کل کا 6واں حصہ ملے گا۔ اگر باپ زندہ نہیں اور دادا زندہ ہے تو باپ کا حصہ دادا کو مل جائے گا، اور ماں زندہ نہیں تو لیکن نانی زندہ ہے تو ماں کا حصہ نانی کو مل جائے گا، اور بقول بعض اگر نانی زندہ نہیں اور دادی زندہ ہے تو ماں کا حصہ دادی کو مل جائے گا، اور اگر دونوں زندہ ہیں تو یہی 6واں حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ والدین کا اور زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکال لینے کے بعد میراث اولاد میں تقسیم ہوگی، بحساب مذکر 2 حصے اور مؤنث 1 حصہ۔ تیسری صورت، اس صورت میں کسی ایک کو بھی الجھن پیش آ سکتی ہے۔ مثلا میت عورت ہے جس کے والدین بھی زندہ ہیں، شوہر بھی اور 2 لڑکیاں بھی۔ لڑکیوں کا حصہ 2/3 اور والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور خاوند کا 4واں حصہ بالفاظ دیگر جائیداد کے کل 12 حصے کرنا چاہیے، جن میں سے 8 حصے تو لڑکیاں لے گئیں، 3 خاوند لے گیا، اور 2 حصے والد کے اور 2 حصے والدہ کے۔ یہ کل 15 حصے بنتے ہیں، یعنی حاصل جمع 1 سے بڑھ جاتی ہے۔
ایسی صورت کو فقہی اصطلاح میں اول کہتے ہیں۔ اس صورت میں جائیداد کے 12 حصے کے بجائے 15 حصے کر کے انہیں مذکورہ جو میں نے حصے بتائے ہیں ان حصوں میں کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگلی صورت ہے کہ اسی طرح اسبا یا اسبا نہ مل رہا ہو تو اس کے برعکس صورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ مثلا میت مرد ہے جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، ماں زندہ ہے لیکن باپ فوت ہو چکا ہے، دادا بھی نہیں اور اولاد صرف ایک لڑکی ہے۔ گویا اس کے وارث صرف ماں اور بیٹی ہیں اور اسبا کوئی بھی نہیں مل رہا۔ حصوں کے لحاظ سے جائیداد 6 حصوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے 3 حصے تو بیٹی لے گی اور 1 حصہ ماں کا، باقی 2 حصے بچ جائیں گے۔ ایسی صورت کو فقہی اصطلاح میں رد کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ حصے بیٹی کو اور 1 ماں کو دے دیا جائے گا۔ یہ واضح رہے کہ ذوی الفروض کی موجودگی میں بقیہ ترکہ ذوی الارحام کو نہیں ملتا، بلکہ پھر انہیں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور ایک آخری صورت یہ ہے کہ اس صورت میں اب بھی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی اولاد بھی نہ ہوئی تھی کہ زوجین میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کے والدین زندہ ہیں لیکن اور کوئی بہن بھائی نہیں، تو اس صورت میں ماں کو 1/3، میت اگر مرد ہے تو عورت کو 1/4 اور باقی 5/12 باپ کو ملے گا۔ اور اگر میت عورت ہے تو ماں کے 4 حصے، خاوند کے 6 حصے اور باپ کو صرف 2 حصے یا ماں کا نصف ملے گا۔ اور اگر بہن بھائی ہیں تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی ماں 2 حصے، بیوی کے 3 حصے، باقی 7 حصے باپ کو ملیں گے۔ اور اگر میت بیوی تھی تو ماں کے 2 حصے اور خاوند کو اور باپ کو 4 حصے مل جائیں گے۔ ناظرین، یہ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ انتہائی غور طلب ہیں، انہیں انتہائی غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ آئلی زندگی کے ایسے مسائل ہیں جن کی جواب دہی اللہ کے ہاں ہوگی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسلامی قانون وراثت کیا ہے، پاکستان کے مسلم آئلی قوانین کا ترمیمی ایکٹ مجریہ 1961 کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے، یہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔